بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ ہمیں نماز میں کیا پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، سورۃ فاتحہ اس کی نماز نہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بھی نماز میں ہو، خواہ اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، فرض پڑھ رہا ہو یا نفل پڑھ رہا ہو، امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور سورت بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اگر اس سے سورۃ فاتحہ آتی ہو پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرآن پڑھا، پس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو۔ ہم نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دل میں پڑھ کے خاموش ہو جائیں، اور باقی پھر جو امام سب پڑھتے ہیں ان کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اکیلے کو تو ساری نماز خود پڑھنی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پہ دشوار کیوں ہو رہا ہے، بس جب میں اونچی آواز سے پڑھوں جہری نماز میں تو قرآن سے سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے، پوری نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں پھر بھی پڑھیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، تو اس کو دل میں پڑھ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تم صرف سورۃ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا نہ کرے، الحمدللہ جو سورۃ فاتحہ ہے ضرور پڑھنی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت پہ بولنے کے لیے تو عمریں چاہیے، اور ہماری ایسی ہزار عمریں بھی ناکافی ہیں۔ مختصر سا جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے، اور 5 وقت اور اس کے علاوہ بھی نوافل اور بھی نمازوں میں آپ دن میں 45 یا 50 یا 55 دفعہ یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بغیر آپ کی کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی یہ نہایت اہم ابتدائی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ رحمت اور حکمت کے خزانے کھولنے والی ہے۔ اسی سے آپ جانتے ہیں قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے۔ فاتحہ کے معنی ابتدا کرنے والے بھی ہے، شروع کرنے والی بھی ہے، چونکہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز بھی اسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا مشہور نام فاتحہ ہے۔ بہت سے نام ہیں، اس پہ میں نہیں جاؤں گی، وہ تفسیر کا الگ ایک لیکچر ہوتے ہیں۔ ابھی ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کا کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ مسلم اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے۔
آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ کتنی خوبصورت روایت ہے۔ جو آپ یہ سورۃ فاتحہ دن میں 55 دفعہ جو پڑھتے ہیں تو آپ سوچیں کہ پھر بھی ہمیں سکون کیوں نہیں، پھر بھی ہمارے گھروں میں بے سکونیاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی فضیلت اور اس کے میننگز اور جو ہم اللہ سے اس میں عہد کر رہے ہوتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جب کہ اس کو آسمان سے زمین پہ ڈالا گیا، تیسرا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھا جب سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کیا، اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جس کی وہ طلب کرے گا۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں، حمدینی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جبکہ ہم نے رٹے رٹائے کچھ الفاظ بولنے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی والا دعالین آمین کر کے ہم نے رکوع میں چلے جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا رب جواب دیتا ہے۔ لیکن کس کو؟ جو پورے شعور کے ساتھ یہ الفاظ کہتا ہے، وہ شعوری بات آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی۔ وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوب حمد و ثنا کی۔ بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت کا اظہار کیا۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور میرے بندے کے لیے میرے پاس وہ چیز موجود ہے جس کی وہ درخواست کرے۔ جب وہ ولدالین تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی میرے بندے کی یہ تمام درخواستیں مقبول ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی جو درخواست کرے گا وہ قبول کی جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے۔ بارہا آپ یہ پڑھتے آئے ہیں اس کے بارے میں۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اب جب ہم نماز میں پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ایک اصول ہے دنیا کا بھی کہ جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جگہ پاتی ہے۔ جیسے مقدمہ لکھا جاتا ہے کتابوں کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کتاب میں کیا ہے اور لکھنے والے رائٹر کے ذہن میں کیا پوائنٹ تھے، اس سے رائٹر کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق قرآن کی 114 صورتوں میں یہ شرف سورۃ فاتحہ کو حاصل ہے کہ اس کی جگہ قرآن کے پہلے صفحے پہ قرار پائی۔ اصل میں یہ سورت ایک عرضی ہے، اپلیکیشن ہے بندوں کی طرف سے اپنے اللہ کی طرف، جس کی تحریر بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے اپنے بندوں کو خود دی۔ اسکول میں دیکھیں ہمیں سکھایا جاتا تھا نا انگلش میں بھی ٹو بی باخدمت جناب، اور اردو میں بھی سکھایا جاتا تھا ہیڈ مسٹر صاحبہ یا پرنسپل صاحبہ، فدوی کو بخار ہے۔ تو ہمیں کیوں سکھائی جاتی تھی کہ جب بھی آپ اپنے استاد سے چھٹی مانگیں گے تو آپ کس طرح احترام سے مخاطب ہوں گے۔ تو یہ خود رب نے تحریر سکھائی کہ جب آپ نے مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو کس طرح مجھے مخاطب کرنا ہے۔ یہ عرضی اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت کرے، اس میں اس کے لیے خاص ہدایت دی گئی کہ وہ اس کتاب کو اپنے پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ذہن ہو کر خالص طالب حق اور رائے راست کی جستجو کے لیے پڑھے۔ یہ جو سورت ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی حیثیت قرآن کے اصل متن کی سی ہے، اور باقی الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی شرح کہہ لیں، اس کی تشریح کہہ لیں، کیونکہ پورے قرآن کا مطلب ایمان اور عمل صالحہ ہے، اور ایمان اور عمل صالحہ کے بنیادی اصول اسی صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ آج کی کلاس میں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں
اور اس کے بعد اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت کو کھول کے اپنی علم کی بنا پہ جو رب نے توفیق دی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب اب ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم رب سے جو کہہ رہے ہیں کیا اس پہ عمل بھی کرنے ہیں، یا یہ صرف ایک پوئم کی صورت میں ہم نے یاد کر لی اور جا کے ٹیچر کو سنا دی، اور نہ سنانے والے کو پتا ہے کہ ہمیں کیا سنایا ہم نے، اور نہ سننے والے کو پتا ہے، وہ بس رائٹ مار دیا۔ یہاں رب کی ذات ہے اور اس کا بندہ ہے، اس کا بندہ اپنے رب سے جو کہتا ہے، اگر بندہ توجہ نہیں دیتا تو رب بھی توجہ نہیں دیتا۔ رب جانتا ہے دلوں کے بھید، نیتوں کو۔ تو اس ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی تفسیر دیکھ لیں گے، تاکہ آئندہ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں تو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے، ربی، رب ہے، العالمین، سارے جہانوں کا، الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، مالکی، مالک ہے، یومی، دن کا، الدین، بدلے کے، یا صرف کا تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا صرف، کا تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہ، اوپر، ہم، ان کے، غیری، نہ کے، المغضوب، غضب کیا علیہ، اوپر، ہم، ان کے، وا اور، لانا، الضالین، بھٹکوں کا۔ ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ انسان اس میں کھو جاتا ہے، لیکن جب انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، صحت دی، توفیق دی، تو جب آپ اس کا مفہوم سمجھیں گے تو آپ کو پھر بہت لذت آئے گی اس سورت کو پڑھنے میں۔ بہت اس کی فضیلتیں ہیں، یہ شفا بھی ہے اس میں۔ آپ بیمار پہ دم کر کے اگر 5 دفعہ یا 3 دفعہ یا 7 دفعہ دم کریں، سوائے موت کے ہر بیماری کا اس میں علاج ہے۔ تو اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جا رہی۔ اصل دیکھنا یہ ہے، جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ ہے نماز، کہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز جب کوئی شخص مکمل حوالگی کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے بالکل قدرتی نتیجے کے طور پر اس کی پوری زندگی ذکر اور دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس ذکر اور دعا کی ایک مخصوص صورت کا نام نماز ہے۔ جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، پھر ملاقات کا دل کرتا ہے، بات کا دل کرتا ہے، تو پھر انسان کے لیے نماز رکھی گئی۔ اسی لیے نماز مومن کی معراج کہا گیا۔ اس میں وہ اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کہتا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی زبان میں دعا مانگتا ہے، اپنے دل کی کیفیت، اپنی محبت کا اظہار نماز میں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اس کی جدائی میں، یا اپنے غموں کو اپنے رب کو بتاتا ہے، کیونکہ سننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور اس کا حل نکالنے والی اور بتانے والی اور اس مشکل سے نکالنے والی بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اہل ایمان کی تعریف قرآن میں ہے، یدعون ربہم خوفا و طمعا۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، یہ اپنے رب کو خوف سے بھی پکارتے ہیں اور امید سے بھی پکارتے ہیں۔ سورۃ سجدہ کی آیت تھی، یعنی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمتوں کی تمنا کرتے ہوئے اسے پکارتے رہتے ہیں۔ جن واقعات کو دیکھ کر لوگ دوسری چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر مومن خدا، اللہ کا بندہ، اللہ کے تصور میں غرق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی جنازے میں شرکت کے لیے قبرستان جاتا ہے تو یہ موقع اس کے لیے بستی کے لوگوں سے ملاقات کی تقریب نہیں ہوتی، بلکہ کھودی جانے والی قبر اس کے لیے کھلا ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہاں اس میں تم نے بھی آنا ہے، جس سے وہ آخرت کی حقیقتوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اور اگر وہ کسی عالیشان مکان میں اپنے آپ کو پائے
تو اس کے نقش و نگار دیکھنے میں نہیں لگ جاتا، بلکہ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے اللہ مجھے ایسا مکان نہیں چاہیے، میں تیری رحمت اور مغفرت کا طلبگار ہوں اور وہی تو مجھے دے دے۔ اگر وہ کسی تاریخی کھنڈر کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اس کو محض آثار قدیمہ کے طور پہ نہیں دیکھتا، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ ان آبادیوں کے بسنے والے اپنی آبادیاں چھوڑ کر جس دنیا میں چلے گئے مجھے بھی وہاں جانا ہے۔ اگر وہ کسی جدید طرز کے کارخانے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو کام پہلے سخت مشقت کے ساتھ انسان کرتا تھا اس کو تیز رفتار مشینیں انجام دے رہی ہیں اور انسان ان کے سامنے کھڑا ہوا صرف ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو اس کو اس انقلاب کے عجائب یاد نہیں آتے، بلکہ وہ کارخانے کی شکل میں خدا کے انعامات کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے کہ خدایا تو نے انسان کو سب کچھ دے دیا جس کی اس کو ضرورت تھی، تو نے اسے ایک ایسی کائنات دے دی جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ گویا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ انسان آ کر ایک بٹن دبائے اور ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے حرکت میں آ جائے، اور وہ بٹن ہوتا ہے نماز کا۔ اسی طرح وہ خود جتنے عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ مومن کا ہر عمل اپنے رب سے درخواست ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کی عیب پوشی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے اس بات کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے۔ جب وہ کسی کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کے حق سے زیادہ اسے دیتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ سے دعا گو ہوتا ہے کہ مالک حقیقی اس کے ساتھ بھی اسی طرح فیاضی کا معاملہ کرے۔ حتیٰ کہ جب وہ اپنے بچوں کو گود میں لیتا ہے تو اس وقت اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتا ہے خدایا یہ بچہ جتنا کمزور ہے میں اس سے بھی زیادہ تیرے سامنے بے بس اور کمزور ہوں، تو میری مدد فرما۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب، جس طرح ایک چھوٹا بچہ بلکتا ہے تو شفیق ماں باپ لپک کر اسے اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں مگر اپنے کمزور قدموں کے ساتھ میں تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہاتھ بڑھا کے مجھے اٹھا لے۔ یہ سارا مفہوم انشاءاللہ آپ کو نماز کا بتاؤں گی۔ یہ جو فریاد ہے نا یہ عرضی ہے، اس کے میننگز انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تفصیل سے سنیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے، کہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں بھٹکوں میں نہ ڈال دینا، ہم بڑے کمزور ہیں، ان لوگوں میں نہ شامل کر دینا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور سلام پھیر کے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس کے غصے کا سبب بنے، اس کی ناراضگی کا سبب بنے، اس کے غضب کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نمازوں سے محفوظ رکھے جو صرف ٹکرے ہوں، جس میں رب کی ذرا سی بھی تڑپ نہ ہو اس سے ملاقات کی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نماز کی تفسیر لے کے سورۃ فاتحہ کی تفسیر لے کے حاضر ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔